اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کرو گے حضور سے، کامل مومن نہیں بن پاؤ، کامل مومن نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو، یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک اعلیٰ حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، پھر سمجھ لو وہ ایمان کی مٹھاس کو پہنچ گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گیا۔ اب میرے عزیزوں میں آتا ہوں تفسیر کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کا حکم مانا تو گویا کہ اللہ کا حکم مانا۔ رسول آئے ہی ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے، وہ جو کہیں اسے مان لو اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو ہلکے میں لینا میرے عزیزوں بڑی تباہیاں آ جائیں گی، بڑے عذابات آ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا تو اللہ نے اس پر عتاب نازل کر دیا۔ عتاب قرآن پاک میں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے، نبی کے آداب تو دیکھو قرآن میں، سورہ حجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو، جب رسول پاک کے دربار میں ہو خاموش، آواز تک بلند مت کرنا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کان سے کم سنتے تھے، وہ زور سے بولتے تھے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پھر اللہ نے یہاں تک بیان فرمایا اگر کوئی میرے نبی کے حجرے کے پاس آئے، کمرے کے پاس، اور حضور اندر ہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو آواز دیتے ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا بے عقل ہیں ان میں سے اکثر، کیا کریں پھر؟ اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کھڑے رہیں، میرا نبی خود باہر آ جائے گا، رسول خود آ جائیں گے، تو انہیں نام لے کر پکارنے تک کی اللہ نے ممانعت فرما دی۔ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اب اندازہ کرو کہ قرآن نے اتنا ادب میرے نبی کا سکھایا ہے، اتنا ادب سکھایا ہے۔ یہ ذات جب تک تم اپنی زندگی میں حضور کی ذات کو امپورٹنٹ نہیں سمجھو گے اس وقت تک تمہیں ایمانی حلاوت شیرینی ملے گی بھی نہیں، ایمانی جو لذت ہے وہ نہیں مل پائے گی۔ اور قرآن میں جو دعویٰ ہے کہ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تم کامیاب رہو گے، لیکن شرط کیا رکھی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے غلام نبی بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ۔ ایمان وہی ہے کہ جب تک نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرے گا کامل مومن نہیں ہوگا۔ اب حالات ہمارے ایسی ہیں، ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو ضد پکڑ لی ہے، اپنے کاموں کے لیے تو ہم مر مٹنے کو بھی تیار ہیں۔ نہیں دیکھا کتنے سوسائڈ ہوئے، کتنے آتم ہتیا ہوئے، ایک لڑکی کی محبت میں کوئی لڑکا پھانسی لگا لیا، کبھی لڑکے کی محبت میں لڑکی زہر کھا کر مر گئی۔ مجازی عشق و محبت میں تم تو جانیں ختم کر رہے ہو، ایک دوسرے کے قتل پر بھی آمادہ ہیں لوگ۔ اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو وہ آپے سے باہر ہوا، اس کے گھر کو تباہ کر دیا۔ کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا تو اس نے بدلے اور بھاوناؤں میں انتقامی جذبے میں کیا سے کیا کر دیا۔
لیکن یہ ایمان کہاں گیا جب تمہارے سامنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہو، انہیں گالیاں دی جا رہی ہوں، ان کی شان میں توہین کی جا رہی ہو، اس وقت تمہارے سروں پر جوں تک نہیں رہتی، کانوں میں جوں تک نہیں رہتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک حضور سے محبت کا وہ درجہ حاصل ہی نہیں کیا۔ ہمیں تو ہونا ہی چاہیے کہ گھٹ گھٹ کر کے روئیں کہ میں کس زمانے میں جی رہا ہوں جہاں میرے نبی کی شان میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں اور میں خاموش زمین پر چل رہا ہوں۔ میں نے ایک بات اسے